فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. أما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين یہ وتابعين. جو فصل ہے نا بہت ہی اہم ہے خصوصاً آج کے دور میں، اور اس کو بہت تسلی سے سمجھنا ہے آپ نے انشاءاللہ. جی إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. جی بیٹے یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے انشاءاللہ استدلال کی ساری صورتیں واضح ہوں گی. استدلال اور نص میں تو پھر زمین آسمان کا فرق ہے نا. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِن مُسْتَنَدَيِ الْاخْتِلَافِ، اختلاف کے دو بنیادوں میں سے جو دوسری قسم ہے، یعنی وہ قسم جس کی علم کی بنیاد استدلال ہے نہ کہ روایت، تو اکثر اس میں دو حوالوں سے غلطی واقع ہوتی ہے، اور یہ دونوں صحابہ اور تابعین کے بعد کے دور کی پیداوار ہیں. یہاں اب بات کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ تفسیر بالرائے پہ. کس پہ بات کر رہے ہیں؟ تفسیر میں معصور پہ بات ہوگی کہ اللہ کے نبی اسلام نے قرآن کو واضح کیا ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے، صحابہ سے تابعین نے سیکھا ہے. یہ سارا کیا ہو گیا؟ تفسیر بالمعصور. دوسرا ہے رائے اور عقل. رائے اور عقل. بعض اہل علم نے اس اصطلاح کے اوپر اعتراض کیا ہے. جدید اہل علم میں سے ڈاکٹر مساعد الطیار حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں. میں سمجھتا ہوں اس صدی کے اوپر تفسیر اور اصول تفسیر پہ اگر تجدیدی نوعیت کا کام کیا ہے تو اس میں سر فہرست مساعد الطیار ہیں رحمہ حافظہ اللہ. ان کی کتابیں خصوصاً جو مل جائے پڑھیں. انہوں نے مقدمہ اصول تفسیر کی شرح بھی لکھی ہے تقریباً کو 300 صفحے میں، اور میں اس کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں. بہت اہم شرح ہے. مساعد الطیار، مساعد جامعۃ الامام ریاض میں ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ کرسی التفسیر کے نام سے بڑا کام کر رہے ہیں. جی مساعد بن سلیمان الطیار، ڈاکٹر مساعد بن سلیمان الطیار، جی سین سے مساعد. تو مقدمہ اصول تفسیر کی ان کی شرح ہے. اسی طرح سے اصول تفسیر پہ ایک مختصر ان کی کتاب ہے اور بہت جامع اور خوبصورت ہے، اصول التفسیر کے نام سے. وہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ وہ سلیبس میں شامل ہونی چاہیے مساعد الطیار کی. چلیں اس وقت تو ویسے ٹیب میں ہے لیکن آپ خود ہی سرچ کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. مساعد الطیار حفظہ اللہ کی یہ رائے کہ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور کی اصطلاح درست نہیں ہے. وہ اشکال جو بیٹے کے ذہن میں بھی آ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں یہ اصطلاح اس لیے درست نہیں ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے معصور اور چیز ہے اور رائے اور چیز ہے. معصور میں تو آپ رائے ہی استعمال کرتے ہیں نا. اور پھر وہ ان کا دوسرا اعتراض اس اصطلاح کے اوپر یہ بھی ہے کہ معصور کا تو کوئی دائرہ کار نہیں ہے. معصور منقول کو کہتے ہیں، جو صحابی قول بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے معصور ہے، اور صحابی کے لیے اس کا اجتہاد ہے، اس کا. اچھا تابعی جو صحابی کا قول بیان کر رہے ہیں وہ تابعی کے لیے معصور ہے کہ وہ صحابی کا قول بیان کر رہے ہیں، لیکن صحابی کے لیے وہ اس کی رائے. تبع تابعی جو تابعی کا قول بیان کر رہے ہیں وہ تابعی کے لیے اس کا اجتہاد ہے، اور تبع تابعی کے لیے معصور ہے. آگے تبع تابعین کے آگے کی طرف آ جائیں تو پچھلی صدی کے اندر ایک مفسر نے کوئی رائے دی ہے، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ منقول ہے. اس کا وہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے. تو ان کے یہ دو اعتراض ہیں اس چیز کے اوپر، اس اصطلاح کے اوپر. سمجھ آ رہی دونوں اعتراضات کی؟
لیکن ہمیں ان کے ان اعتراضات سے اتفاق نہیں ہے، اور اتفاق نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، آپ ادھر توجہ رکھیے، تفسیر بالمأثور میں مصنف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی رائے پیش کرنا نہیں ہوتا، وہ یہ ذخیرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے کیسے سمجھا۔ یہ بنیاد ہے علم کی۔ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھا، صحابہ نے کیسے سمجھا، صحابہ سے تابعین نے۔ تفسیر المأثور میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن عقل بطور خادم ہوتی ہے، عقل بطور خادم ہوتی ہے۔ تفسیر المأثور کی سب سے خوبصورت، سب سے عظیم اور سب سے پیاری کتاب تفسیر تبری ہے، اور تفسیر تبری میں آپ کا کیا خیال ہے کہ امام تبری رحمہ اللہ نے صرف اقوال کو جمع کیا، جمع بھی کیا، اس کے لیے بھی عقل چاہیے، ترجیح بھی دیا، اس کے لیے بھی عقل چاہیے۔ تو معصور کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے عقل استعمال نہیں کرنی، اس نے عقل کو معصور کی خدمت میں استعمال کرنا ہے، اور معصور کے تابع رہ کے استعمال کرنا ہے، معصور کے تابع رہ کے استعمال کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جو تفسیر بالرائے ہے اس میں مفسر کا بنیادی مقصد اپنا اجتہاد پیش کرنا ہے، اور جہاں تک ان کے دوسرے اعتراض کا ہے تعلق کہ معصور کی جو کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، ایک چیز معصور ہے تو اگلے دور میں غیر معصور ہے، یہ اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ معصور کو ہم صرف لغت کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں تفسیر قرآن بالحدیث اور بقوال صحابہ بقوال تابعین۔ بطور اصطلاح یہاں تک یہ ہے، بطور اصطلاح یہاں تک یہ واضح۔ تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور آگے اس کی وجوہات بھی آ رہی ہیں۔ اس کی 3 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر صحابہ سے سیکھا ہے، وہ صحابہ کے علم کی ایکسٹینشن ہے۔ تابعین کو معصور میں کس بنیاد پہ لے کے آئے؟ انہوں نے صحابہ سے زیادہ تر سیکھا ہے، گویا کہ وہ صحابہ کے علم کا ریکارڈ ہے، صحابہ کے علم کا ریکارڈ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر تابعین کا تعلق عصر الاحتجاج اللغوی سے ہے، لغت کا وہ دور جس میں وہ لوگ موجود تھے کہ جن کا لفظ بولنا بھی حجت تھا، اور قرآن مجید کے الفاظ ان کی روزمرہ کی زبان میں استعمال ہو رہے تھے۔ تابعین کو اس دور سے بھی تعلق ہے۔ اور تیسرا کہ ان کے دور میں اہوا، بدعات اور اپنے خواہشات کے مطابق تفسیر ابھی نہیں شروع ہوئی تھی، ابھی نہیں۔ سلامت المقصد، سلامت النیہ، سمجھ آئی؟ باقی تابعین کا آگے موضوع آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں یہ بات کلیئر ہوگی ہے۔ تفسیر المأثور اور تفسیر بالرائے کی اصطلاح کے اوپر ایک اعتراض ہے، اور باقاعدہ شاملہ میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ان کا رسالہ بھی موجود ہے، نقد بھی موجود ہے، کئی اور کتابوں میں انہوں نے کیا ہے، لیکن ہمیں ان کے اس اعتراض پہ اتفاق نہیں ہے، اور اس کو ہم ایک ویلڈ اصطلاح سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ یہ سلف صالحین سے، امام ابن تیمیہ سے لے کے اب تک سارے استعمال بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ معصور میں عقل تابع ہوتی ہے، اور اصل چیز احادیث، آثار صحابہ اور اصحاب تابعین ہوتے ہیں، جبکہ رائے کے اندر اصل چیز آپ کی رائے ہوتی ہے، اور اس کی خدمت میں آپ پھر باقی اقوال وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی۔ والثانیہ قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ ان يريده یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ قوم اعتقدوا معانی ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا، یہ زبانی یاد کرنا بیٹے آپ نے۔ قوم اعتقدوا معانی ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن علیہا،
غلطی کی پہلی وجہ یہ ہے، بعض لوگوں نے کچھ نظریات کو اپنا لیا، پھر انہوں نے قرآن کو کے الفاظ کو ان پر فٹ کیا۔ پہلے نظریات بنائے، پھر قرآن کے الفاظ کو ان پر فٹ کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مقدمہ میں اس کی مثالیں دی ہیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اور خصوصاً اس طبقے میں 3 لوگ سر فہرست ہیں جن کا خصوصی تذکرہ کیا امام صاحب نے۔ سب سے پہلے رافضی، پھر معتزلہ، اور اس کے بعد اوورال عقل پرست قسم کے باقی لوگ فرقے، خصوصاً خوارج کا بھی امام صاحب نے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دلائل میں، الفاظ میں، چرب زبانی میں معتزلہ آگے۔ پہلے ایک نظریہ بنایا، پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کے الفاظ اپنے نظریے کے اوپر فٹ، یعنی اپنے نظریے کو گویا قرآن کے الفاظ میں زبردستی ڈال دیا، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش۔ ایک نظریہ ہی گمراہ کن ہے تو کیا وہ قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی کوئی گمراہ فرقہ قرآن کی تفسیر کرے گا تو وہ غلطی ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی گمراہی کے اوپر ہے۔ تو گمراہی تو قرآن سے نہیں مل سکتی، بدعت تو قرآن سے نہیں مل سکتی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی مثالیں پیش کی، اور اتنی خطرناک کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ روافظ نے کہا یہاں شرک سے مراد حصہ داری ہے، اگر آپ علی کی خلافت میں ابو بکر کو حصہ دار سمجھیں گے تو آپ کی پوری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ نظریہ امامت۔ پہلے انہوں نے گاڑ لیا، اور پھر جو جو قرآن کی آیت آتی گئی اس کا اس سے تعلق بنتا تھا یا نہیں، جڑتا تھا یا نہیں، تو وہ قرآن کے اوپر نعوذ باللہ اپنے گمراہ نظریے کو زبردستی ٹھونستے ہیں۔ قوم اعتقدوا معانیہ ثم حملوا الفاظ القرآن علیہ، پہلے انہوں نے نظریات بنائے، پھر الفاظ کے اندر وہ گھسیڑے، سلط کیے، فٹ کیے زبردستی طریقے سے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال پیش کی، یہ خود امام صاحب نے مقدمے میں مثالیں پیش کی ہوئی ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ شرم آتی الفاظ کہتے ہوئے، اگر نعوذ باللہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے لیڈروں سے جہاد کرو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت علی کے خلاف آئے تھے، جناب طلحہ اور زبیر، یہ کفر کر رہے تھے اور کفر کے لیڈر تھے، تو ان سے جنگ کرنا اس وقت فرض تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہم بھول جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس وقت گمراہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں، جگہ جگہ یہ حدیث تو آپ کو نظر آتی ہے، تقتلک الفیہ الباغیہ، عمار آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ حدیث ہم بھولے ہوئے ہیں، جگہ جگہ یہ بھی نظر آنی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، جو صفیہ کے بیٹے کو قتل کرنے والا ہے اسے مبارکباد دے دو، جنت میں جائے گا۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یہ روافظ کی تفسیر دیکھیں، قوم اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ القرآن۔ ایک دو اور مثالیں لکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کویسچن کو میں ایڈریس کروں گا۔ مرج البحرین یلتقیان، روافظ نے کہا اس سے مراد حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے مراد ہے حسن و حسین۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین سے مراد ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آج کل بھی ایک مکتب فکر آغا خانی مکتب فکر جو اس کو اور قرآن آتا ہی نہیں آتا، یہ آیت اس کو آتی ہے کہ فی امام مبین، قرآن میں لکھا ہے جی ہر چیز امام نہیں بتانی، امام سب نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آج تک آیت پیش کی جاتی ہے اور کثرت سے سوشل میڈیا پہ پیش کی جاتی ہے، کچھ نیا نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پرانے سارے نوالے ہیں، جدید انداز میں ان کو چبا چبا کے نگل کے پیش کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نیا نہیں، سب کے جوابات بھی موجود ہیں، رد بھی موجود ہے، اور بڑا خوبصورت موجود ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو آگے پھر وہ ساری من گھڑت حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز میں صدقہ کیا تھا، اور سارا یہ اس میں ولایت علی کا اور امام علی کا تذکرہ ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روافض کا تذکرہ کیا، قوم اعتقدوا، میرے ساتھ بولے، قوم اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ، پہلے نظریات بنائے پھر ان کو قرآن کے اندر الفاظ پہ فٹ کیا، زبردستی مسلط کیا۔ روافض اس میں شریف عثمان صاحب نے بیان کیے، اور معتزلہ نے اپنے نظریات بنا لیے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہونی چاہیے، کلام کرنا تو انسانوں کی صفت ہے، اللہ کلام کرتا ہے یہ تو ممکن نہیں، وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، اور پھر کلام کے بارے میں جتنی آیات آئیں سب کی تعویل۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها، کیا کیا طویل کر دی، الہ کو حرف سے کیا بنا دیا، اسم ہی بنا دیا، اور پتہ نہیں آگے کیا کچھ طویلیں کر دی، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا انتظار کر رہی ہے، تو ناظرہ کو انتظار کے معنی میں جاتی ہے۔ تو بیٹے استدلال تو انہوں نے بھی قرآن سے کیا ہے، الہ نعمتوں کے معنی میں، ناظرہ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، انتظار کرتی ہوں کیا۔ ایک منٹ، ایک دو مثالیں اور ان کی آپ نوٹ کر لیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ کہنے لگا کہ قرات کے ایک امام کے پاس معتزلی آیا، کہنے لگا کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، اس میں یہ قرات ذرا پڑھے نا، کلم اللہ ہاں موسیٰ مفعول مقدم اور موسیٰ فاعل مؤخر۔ تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا میں یہ آیت تو پڑھ دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں اور بھی بڑی آیتیں ہیں، صرف یہ ایک ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کا کیا کرو گے، اِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اس کا کیا کرو گے، نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اس کا کیا کرو گے، نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اس کا کیا کرو گے۔ ایک غلط عقیدے کی وجہ سے کتنی آیتوں پہ زد لگانی پڑتی ہے ان کو۔ جی بیٹے، امام ابن تیمیہ نے اس کو بھی ڈسکس کیا، آگے آ رہا ہے، میں تبلیغی جماعت کی بات نہیں میں کر رہا، اوورآل یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، احداہما قوم اعتقدوا معانی ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن، والثانیہ قوم فسروا القرآن بمجرد ما يصوغ، اقرأ یا ولد، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به۔ اس کو ہم کہتے ہیں التفسیر بمجرد اللغہ، صرف لغت دیکھ کے تفسیر کرنا، لغت میں یہ معنی بھی ہے، 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 چلیں یہاں یہ بھی غلطی۔ تو اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے، من غیر نظر الی المتکلم بالقرآن، آپ نے لغت کو تو دیکھ لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا وضاحت کی ہے یہ آپ نے دیکھا نہیں۔
خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن معنی میں استعمال کیا ہے یہ آپ نے دیکھا نہیں. سیاق و سباق کیا ہے یہ آپ نے دیکھا نہیں. صحابہ کیا سمجھے تھے یہ آپ نے دیکھا. تو لغت کے ذریعے جو تفسیر قرآن ہے اس کے بھی باقاعدہ طور پہ قواعد ہیں، اور ان میں سے ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لغت بہت ضروری ہے، بنیادی چیز ہے. صحابہ کا منہج ہے، صحابہ بھی لغت کو یقیناً دیکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام لغت کو دیکھتے تھے. لغت قرآن عربی ہے عربی لغت میں، تو عربی لغت کو دیکھنا تو ضروری، لیکن اس کے قواعد ہیں. بمجرد اللغہ نہیں، بمجرد ہمیں اعتراض کس پہ ہے؟ بمجرد اللغہ، من غیر نظر الى المتکلم بالقرآن ومن غیر نظر الى المخاطب به ومن غیر نظر الى السیاق. ابو عبیدہ بڑے لغوی ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی خوبصورت تفسیر کی. لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور قدموں کو جما دے. یہ کس غزوے کے بارے میں آیت مبارکہ ہے؟ جی کیا ہوا تھا اس میں؟ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا امام صاحب نے؟ تثبت به الاقدام جو ہے یہاں تو مجازی معنی مراد ہے. مراد ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ دلوں کو تقویت دے، دلوں کو تقویت دے. جبکہ سلف صالحین نے تو یہ معنی نہیں کیا. امام طبری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت خوبصورت بات کہی کہ کسی بھی مفسر کی غلطی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سلف کے خلاف جا رہا ہو. کامن سینس کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ قرآن پہ بھی حرف ہے. اللہ نے نبی سے ایک بات کہی، نبی نے صحابہ کو کہی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بات کرنی ہے. یا صحابہ کون ذہن تھے، یا الفاظ ہی ایسے تھے، اور آپ بڑے فخر سے کہہ رہی مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے، پہلے کسی نے یہ تفسیر نہیں بیان کی. اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن تب جب پہلوں کے خلاف نہ ہو، جب پہلوں کے ایک علمی نقطے کے طور پہ، ایک علمی استنباط و استدلال کے طور پہ. تو امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا کسی تفسیر کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سلف کے خلاف جاری ہو. تو سلف میں سے کسی نے یثبت به الاقدام کا معنی جو صحابہ کرام نے مراد لیا ہے، تابعین نے جو مراد لیا ہے، وہ حقیقی معنی ہے کہ بارش اترنے کی وجہ سے ریت اچھی طرح جم گئی اور اس کے اوپر پھر اچھی طرح جم کے لڑائی کرنے کا موقع مل گیا. تو اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان بھی کیا کہ تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا. اور تو اس میں ایک اور بھی قواعد ترجیحیہ میں سے یہاں ایک قاعدہ بھی ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے. التأسیس اولا من التاکید، التأسیس اولا من التاکید. اگر قرآن مجید کے الفاظ نئے آ رہے ہیں تو اس کا تقاضا ہے معنی نیا ہونا چاہیے، معنی پچھلے سے، وگرنہ ہم کہیں گے کہ ایسے اضافی الفاظ آ گئے. تو یہاں تأسیس ہے، نیا معنی مراد لینا صرف تاکید سے زیادہ بہتر ہے. یہ ترجیح کے قواعد میں سے ایک ہے. تو دل کی مضبوطی اگر یہ یثبت به الاقدام سے مراد ہے تو وہ تو پہلے ہی آ گئی ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. تو یہ یثبت به الاقدام سے آپ نیا ہمارا مراد نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور قواعد تفسیریہ میں سے جو لغت کے ساتھ تفسیر کے قواعد ہیں، الحمل المعنى على الافصح المعروف. افصح اور معروف معنی مراد، شاذ معنی نہیں مراد لینے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. تو بردن کا معنی نیند ہے لیکن شاذ معنی میں سے ہے. تو صرف لغت کو دیکھ کے کہ برد کا ایک معنی نیند بھی ہے، چلو یہ کر دیتے ہیں، ایسے کام نہیں چلے گا. واضح؟ چلیے، تو پہلی جن لوگوں نے غلطی کی ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے پہلے نظریات اپنائے اور پھر اس کو زبردستی گمراہ نظریات کو قرآن کے اوپر
فٹ کر دیا، اور دوسری غلطی انہوں نے صرف لغت کو دیکھا اور مجرد اللغہ کی بنیاد پہ تفسیر کر. آگے بڑھیے بیٹے. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. بارک اللہ فیک. تو الاولون سے کون مراد ہے؟ اعتقدوا معانیہ. تو پہلے لوگوں نے صرف معنی کے اوپر توجہ کی اور یہ نہیں دیکھا کہ الفاظ قرآن دلالت اور بیان کے لحاظ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. اور دوسرے لوگوں نے کیا غلطی؟ دوسرے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے تفسیر کی بمجرد اللغة، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. انہوں نے سیاق و کلام اور متکلم کو. آگے بڑھیے. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون. جی ترجمہ کریں بیٹے. اللہ اکبر. ترجمہ سن لیں. والثانیۃ قوم، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، فسروا القرآن، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی، بمجرد ما یصوب ان یریدہ، صرف یہ دیکھ کے جو ممکن ہے کہ کوئی بھی مراد لے، بکلامہ، اپنی کلام سے، عربی زبان بولنے والا. عربی زبان بولنے والا اپنی کلام سے جو مراد لے سکتا ہو، اس کے امکانات کو دیکھ کے صرف اس کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کر دی. من غیر نظر الی المتکلم بالقرآن، قرآن سے تکلم کرنے والی ہستی جس پہ نازل کیا گیا ہے، اور صحابہ کو دیکھے بغیر. ٹھیک ہے بیٹے. بارک اللہ فیک. جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہے. جی یہ اللہ کا کلام ہے نا. نعم. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في التأسیس اولا من التأکید. میں نے بیٹے عرض کیا کہ یہ قواعد ترجیحیہ تفسیریہ میں سے ایک قاعدہ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ نیا معنی نئے الفاظ سے مراد لینا سابقہ ہی معنی کی تاکید سے بہتر ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے دو تفسیری اقوال آتے ہیں، ایک قول کے مطابق اگلی آیت کا اور معنی ہے، اگلے لفظ کا اور معنی ہے، اگلے جملے کا اور معنی ہے، تو وہ معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہوگا اس قول کی بنسبت جس سے نئے الفاظ تو آ رہے ہیں، نئی آیتیں تو آ رہی ہیں، لیکن معنی سب کے چل رہے ہیں. واضح؟ جی. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو ان کی غلطی نظر آ جائے گی. لغوی دلائل کی روشنی، ہمارے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس دلائل کی کمی ہوتی ہے. آگے چلیے. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. پہلے لوگ زیادہ تر معنی کی صحت کے لحاظ سے غلطی کھا رہے ہوتے ہیں، جس معنی کے ذریعے وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے لوگ بھی اس میں غلطی کھا رہے ہوتے ہیں. البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ پہلے معنی کو فوکس کرتے ہیں اور دوسرے طبقے کے لوگ زیادہ لفظ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو معنی اعتقاد معانیہ والے لوگ ہیں، یہ معنی پہ توجہ کر کے قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اور مجرد لغہ والے الفاظ پہ فوکس کر کے غلط معنی کر رہے ہوتے ہیں. معنی دونوں کا غلط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے وہ اپنے نظریے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ لغوی احتمالات کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. آگے یہ بہت اہم چیز ہے، ادھر توجہ کریں. بعد میں ہم الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے آپ معنی سمجھ لیں.
اور زبانی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، نہ آئے تو آپ نے پوچھ لینا۔ اس کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہیں لوگ اور وہ قرآن مجید سے اپنے گمراہ نظریات کو ثابت کر رہے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دو طریقے، اس کے دو حربے ہوتے ہیں، دو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، دو ہتھ کنڈے یا دو حربے ہوتے ہیں۔ پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اصل مفہوم الفاظ سے چھین لیں گے، پہلے چھینیں گے تو پھر دوسرا ثابت کریں گے۔ جو قرآن دلالت کر رہا ہے وہ الفاظ سے سلب کر لیں، حقیقی معنی کو سلب کرنا، قرآن کے حقیقی معنی کو سلب کرنا۔ اور دوسرا حربہ پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا نظریہ ہے وہ ان الفاظ کو زبردستی پہنانا، وہ ان الفاظ کو زبردستی پہنانا۔ اب جب کسی ظالم نے بقرۃً سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا تو پہلا اس نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ بقرہ کا معنی تو گائے ہے، اور گائے جانور ہے، وہ حقیقی معنی سلب کر لیا۔ پھر اگلے سٹیپ میں جو اس کے غلط نظریہ تھا وہ زبردستی اس کے اندر ٹھونس دیا، کہاں گائے اور کہاں ام المومنین۔ سمجھا ہے؟ سلب کیسے کیا ہے؟ اچھا، ویسے اگر سلب کرنے کے آپ نے صحیح تصور لینا ہے نا تو آپ کو اور مثالیں دے دیتے ہیں تاکہ اور کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ برصغیر کی مثال لے لیں، سر سید احمد خان صاحب، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، بہت خوبصورت اردو لکھتے ہیں، امت کا بڑا درد بھی رکھتے تھے۔ درد رکھنا، خلوص ہونا یہ اور چیز ہے، تفسیر کرنا ہمیں انصاف کرنا چاہیے، ہمیں انصاف۔ لیکن وہ دور ایسا تھا، سائنس کا بڑا روپ تھا، بڑے مروب تھے لوگ، اور دنیا کہتی تھی کہ بس سائنس جس چیز کو مانتی ہے وہی ہے، جس کو سائنس نہیں مانتی وہ چیز۔ تو ظاہر انگریز لوگ اور بڑے سائنٹسٹ اور یونیورسٹی کے لوگ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کی، وہ کہتے ہو گے سر سید یار اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو کہ تو غیب پہ ایمان اور ان چیزوں کو مانتا ہے، نہ ہم نے فرشتے دیکھے ہیں، نہ جنت دیکھی، نہ جنت دیکھی۔ تو سر سید صاحب نے جو تفسیر کی اس میں ہر چیز کا ہی معنی بدل دیا۔ ملائکہ، فرشتے، کہتے فرشتے کوئی نہیں ہوتے، انسان کے اندر کی جو ایک ملکوتی سوچ ہوتی ہے اس کو ملائکہ کہا ہے۔ شیطان کوئی نہیں، انسان کے اندر کی جو غلط سوچیں ہوتی ہیں، جنات جنوت کوئی نہیں، بس کچھ ایسے لوگ تھے وہ حملے کر کے پھر چھپ جاتے تھے، تو اس کا معنی چھپنا ہوتا ہے، تو حقیقی معنی سلب ہوگا کہ نہیں جی؟ اور پھر جو انہوں نے زبردستی ٹھونسا کی نہیں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جنہوں نے خاص نظریہ بنا لیا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ حقیقی معنی کو سلب کرتے ہیں۔ حقیقی معنی کو سلب کرنا یہ وہ وہاں مراد نہیں لیتے، جی بیٹے سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وہاں مراد نہیں لیتے جو حقیقتاً وہاں معنی مراد تھا۔ یہ گلاس ہے، ٹھیک ہے، گلاس کا معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی یہی ہے جی؟ میں کہوں نہیں، گلاس کا مطلب گلاس نہیں ہے۔ انسان کے دماغ میں ایک بس پیاس کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، اس کو گلاس کہتے ہیں۔ تو اس کا جو حقیقی معنی اور میں نے سلب کیا نا، تو زبردستی ایک معنی میں نے اس کے اوپر، میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ احمقانہ تفسیریں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بندہ کہہ رہی ٹیبل نہیں، یہ ٹیبل نہیں، اس کو ٹیبل نہیں کہتے، یہ ٹیبل تو نہیں ہے، یہ تو چھت ہے۔ یا اور کوئی اس سے اوٹ پٹانگ کوئی کر دیں،
تو تفسیریں ایسے بھی ہو رہی ہیں. تفسیریں اب سوشل میڈیا کے اوپر تو ماشاءاللہ ہر بندہ آزاد ہے اور ایسی 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 تفسیریں کر رہا ہے کہ اللہ المستعان. وہ ایک کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد تو امت مسلمہ ہے. بنی اسرائیل سے مراد تو میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی احمقانہ بات ہے کہ یہاں آپ کے سامنے عبید الرحمن محسن بیٹھا اور آپ اس کو جانتے ہو تو آپ کہتے ہیں عبید الرحمن محسن سے مراد تو بالکل انٹرنیٹ. جی تو یہ سب کیا ہے؟ قوم اعتقدوا معانی. بند کمرے میں کہیں بیٹھے رہے یا کوئی سائنس پڑھتے رہے یا انجینئرنگ پڑھتے رہے یا کوئی خاص فیلڈ میں پڑھتے رہے یا خاص گمراہ نظریہ پڑھتے رہے، وہ ذہن کے اوپر ایسا سوار ہو گیا کہ اس سے نکلنا پسند ہی نہ کیا اور پھر اس کو قرآن مجید کے اوپر تو حقیقی معنی سلب کر لیا اور اپنے گمراہ معنی کو اس کے اوپر فٹ کر دیا. وہ جو سائنس پڑھنے والا ہے وہ تدبر کیسے کرے گا جب وہ یہ ایڈ کرے گا تدبر کو اس میں؟ جی وہ طریقہ بتاتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ. آگے چلیے. والاولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن. ایک جی والی بات کے لیے ہمیشہ سیدہ مولانا تو کہتا نا ملکوتی سوچ ہے شیطانی وسوسے ہیں جو اندر کے ہیں جی انہوں نے بھی ساتھ بات کر باقاعدہ کیا کہ صرف آ رہی ہے وہ حاضرہ چلاتی ہو وہ درد ہو وہ ایسی ہو ان سب کی بیٹے پھر وہ تعویل کر دیں گے نا. ایک غلط معنی جو ہے اب وہ انہوں نے جب اس سے حقیقی معنی سلب کر ہی لیا تو آگے سارے واقعے کی تعویل کرتے جائیں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے حل چلانے سے مراد. آپ جو مرضی کہہ رہے آپ کے غیبت نہ کرتی ہو باتیں نہ کرتی ہو فلانا کرتی فلانا کرتی ہو. جب آپ نے اس سے حقیقی معنی مراد لینا ہی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی جو مرضی لے. اس سے زیادہ کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ بنی اسرائیل آپ کے نہیں سے مراد امت ہے. تو ان کی بیٹے تفسیریں ایسی ہیں تفسیر قمی پڑھ لیں. جی آگے چلیں. تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. شیخنا سبس آتے ہیں بارک اللہ فیک. ادھر توجہ کیجیے. اب اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ القرآن علیہ. جن احباب نے سوال کیا تھا نا خاص کسی جماعت کے بارے میں وہ بھی توجہ کر لیں. کسی جماعت کا ذرا نام لینا مناسب نہیں ہوتا، علمی آداب کے اندر یہ چیز شامل ہوتی. تو اس کی بات بھی یہاں آ جائے گی. ادھر توجہ دیجیے. خاص نظریے کو اپنایا اور پھر اس کو قرآن مجید کے اوپر فٹ کیا. وہ خاص نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جو غلط ہے اس کی مثالیں تو واضح ہوگی کہ وہ خاص نظریہ ہی گمراہی پر مبنی تھا. قرآن سے تو وہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے کھیل کھیلا اور اس کو بغیچہ اطفال بنایا. خود بدلتے نہیں ہوئے فقیہان حرم کس قدر، وہ تو یہ والا معاملہ ہے. لیکن بعض دفعہ نظریہ صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ صحیح ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہا، آپ اس سے زبردستی ثابت کر رہے ہیں. تو نظریہ تو آپ کو صحیح ہے لیکن اس کی دلیل غلط ہے. یعنی مدلول صحیح ہے، نظریہ صحیح ہے لیکن اس کی دلیل وہ نہیں بنتی اور آپ زبردستی اس کو بنا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی خصوصیات اور صفات بیان کی جا رہی ہیں. میرے پیغمبر کی جماعت میں یہ صفات پائی جاتی ہیں.
اب کسی کے ذہن میں خاص تھا کہ اچھا اس آیت سے محمد رسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار عمر ہے، رحماء بینہم عثمان ہے، تراہم رکعا سجدا علی ہیں. ان کی فضیلت مسلم ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے، ان کی صفات مسلم ہے، سر تسلیم خم ہے، لیکن قرآن کی آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے. قرآن کی آیت کی یہ تفسیر نہیں. تبلیغ مسلم ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا مسلم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت سے وہی نکلے. ہر آیت سے جہاد مسلم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت سے اسی کو ہی نکالنا ہے، اسی کو ہی نکالنا ہے. سیاست ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبردستی قرآن کی آیتوں سے وہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو یہ بھی مثال بیان کی، کہتے ہیں وَأَعْجَوْ مِنْ ذَلِكَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. التین الزیتون اس میں ابو بکر و عمر ہیں، طور سینین اس میں حضرت عثمان ہے، هذا البلد الامین اس میں حضرت علی. جی مقدمہ اصول تفسیر میں امام صاحب نے لکھی ہے کہ یہ خطا فی الدلیل، الخطا فی الدلیل مع صحت المدلول. مدلول ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی دلیل غلط دے. اسی طرح سے بہت سارے واضی، تذکیری اور اس طرح کی تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں جو بعض زبردستی کسی آیت میں ٹھونس دی جاتی ہے. بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے. آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہمیں بہت اچھی جو بات لگے نا اردو ادب والوں کو، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات اچھی ہے، لیکن یار حضرت علی کی زبردستی کھاتے بھی نہ ڈالے. بس یہ یا بات ٹھیک ہے لیکن اس آیت سے زبردستی ثابت نہ کریں. جی ہاں، اردو والوں کو اچھا علامہ اقبال نے فرمایا جو شعر کسی شاعر کا نہ آتا ہے علامہ اقبال نے، مرزا غالب نے. یہ اور ایک بات کر سکتا ہے یعنی اس طرح کی اشخاص مراد ہے یا حضرت عمر کے اندر زیادہ شدت تھی، تو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک ہے تفسیر قرآن کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تفسیر نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے. آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں یہ صفت بھی رکھی تھی، حضرت عمر کے اندر یہ بہت پائی جاتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پہ اللہ یہ مراد لے رہے ہیں، صرف حضرت عمر کو مراد لے رہے ہیں، صرف حضرت عثمان مراد لے رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے. واضح؟ جی چلیے ٹائم میرا خیال نماز کا ہم وقفہ کرتے ہیں یا پڑھ لیں آگے تھوڑا سا نا، شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کا خلاصہ کون میرے سامنے رکھیے گا ذرا. یہ بہت اہم فصل تھی جو عقل کے لحاظ سے اختلاف کی اقسام ہیں، وہ امام صاحب نے یہاں پہ بیان کیے. آپ بیٹے اس کا خلاصہ پیش کریں. جی مجھے لگتا ہے آپ اچھا پیش کریں گے انشاءاللہ. عقل کے لحاظ سے جو اختلاف ہوا ہے امام صاحب نے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں. جی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ایک نظریہ بنایا، گمراہ کن نظریہ بنایا، پھر جو قرآن پاک کے الفاظ سے اس نظریے پر ان کو منطبق کیا، یعنی غلط معنی پہنایا ان کو. تو دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف لغت عرب سے سہارا لیتے ہوئے تفسیر کی، یعنی جو تفسیر بالمعصور میں قرآن اور سنت، حدیث، اقوال صحابہ تابعین وہ سب کچھ چھوڑ دیا. شاباش، بارک اللہ فیکم. تو ان دونوں نے نتیجہ دونوں کا غلط تفسیر ہوا، لیکن فرق کیا ہوا؟ نتیجہ دونوں کا غلط ہے، لیکن جو پہلے ہیں وہ صرف الفاظ کو لیتے ہیں، وہ معنی کو، نظریے کو لیتے ہیں زیادہ، اور دوسرے صرف الفاظ پہ فوکس. ماشاء اللہ. آگے والی بڑی اہم چیز تھی اس میں، اسی فصل کی جو ہم نے پڑھی کہ یہ حربے پھر کیا استعمال کرتے ہیں؟ سلب اور غلط معنی اس کے اندر پھر ڈالیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے غلط نہ ڈالیں، صحیح معنی ہی ڈالیں.
تو وہ کیا ہوگی؟ الخطأ فی الدلیل، الخطأ فی الدلیل۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر۔ سبحان اللہ۔ اگر پھر تو پوچھنے والا پوچھے کہ سب سے بہترین تفسیر کا طریقہ کیا ہے، فالجواب، تو اس کا جواب یہ ہے، ان اصح الطرق فی ذلک، سب سے بہترین تمام طریقوں میں سے طریقہ یہ ہے، ان یفسر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ فما اجمل فی مکان، جو ایک جگہ پہ مجمل ہے قرآن میں، فإنه قد فسر فی موضع آخر، وہ دوسری جگہ پہ مفسر ہے۔ وما اختصر فی مکان، جو ایک جگہ پہ مختصر ہے، فقد بسط فی موضع آخر، وہ دوسری جگہ پہ مفصل ہے، وہ دوسری جگہ پہ مفصل ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں جو تفسیر قرآن کے 16 قواعد ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن کی بھی 4-5 قسمیں بیان کی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، ایک تو ہے کہ خود قرآن کرے، خود والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم، قرآن خود کر رہے ہیں۔ یوم الدین وما ادراک یوم لا تملک نفس لنفس والامر یومئذ، دوسرے کہ قرآن القارع ما القارع وما ادراک یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اللہ کے پیغمبر کر رہے ہوں خود قرآن کی روشنی میں۔ آپ بعض دفعہ ایک آیت پڑھتے اور کہتے اقرأوا ان شئتم قول اللہ عز وجل، صحابی کر رہا ہو، تابعی کر رہا ہو، ان پہ تو بہت اطمینان ہے، اس پہ بہت قرآن کر رہا ہو، صحابی کر رہا ہو، اللہ کے نبی کر رہے ہوں، صحابی کر رہا ہو، تابعی کر رہا ہو، 4 صورتیں۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ کوئی اور شخص کر رہا ہے تفسیر، تو صرف ہم اس پہ چپ ہو کے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر کی جا رہی ہے، دیکھیں گے کہ تفسیر کا نتیجہ کیا نکال رہا ہے۔ اگر تو اس کا وہ نتیجہ قرآن کی روشنی میں تفسیر کرنے سے سلف صالحین کی تفسیر کے مطابق ہے تو وہ نتیجہ درست ہے۔ اگر وہ قرآن کی روشنی میں قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کر رہا ہے لیکن نتیجہ کسی گمراہ نظریے کی صورت میں لا رہے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دینا، یہ تو اس کی رائے ہے نا، یہ تو اس کی رائے ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان میں سے اکثر تفسیر القرآن بالقرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ قرآن کی اس قرآن سے تفسیر صحیح ہو رہی ہے اور یہ قرآن کی تفسیر قرآن کا نام لے کے ہو رہی ہے لیکن نظریات ان کے اپنے ہیں؟ اس کا نتیجہ تفسیر سلفی ہے، تفسیر سلفی ہے۔ سمجھا رہی بات؟ اللہ اکبر۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یہ آیت لے لیں، انی خالق بشر من طین، یہ آیت لے لیں، حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ لے لیں، تو بہت سارے مفسرین وہ ہیں عقل پرست منحرفین جو ان آیات کو جمع کر کے نتیجہ یہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے حضرت آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے، اصل میں انسان کی تخلیق ایک جرثومے سے ہی ہوئی تھی۔ تو وہ آیات کو جوڑ جوڑ کے نتیجہ نکالتے ہیں، اپنی طرف سے آیات کو جوڑ جوڑ کر ہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ جو مسئلہ وہی ہوتا ہے قوم اعتقدوا معانی ثم حملوا الفاظ القرآن، لیکن انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کا نام استعمال کیا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے، اس کتاب کو لازمی پڑھائیں، آئینہ پرویزیت، آئینہ پرویزیت منکرین حدیث کا۔
منکرین حدیث سارے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو انہوں نے خلاصہ یہ نکالا کہ جب دنیا میں اشتراکی نظریہ غالب ہوا تو انہوں نے قرآنی آیات کی تفسیر جوڑ جوڑ کے ایک دوسری آیات کے ساتھ للہ ملک السماوات والارض، اس کا مطلب ہے للہ ما فی السماوات والارض خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اشتراکی نظریہ یا کمیونزم یا سوشلزم جو کارل مارکس صاحب نے اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا، تو جو یہاں کے لوگوں کو وہ نظریہ بڑا پسند آیا، تو انہوں نے قرآن کی روشنی میں پھر اس کو ثابت کرنا تھا نا، تو قرآن کی آیات کو جوڑ جوڑ کے ثابت کیا، وہ بھی تفسیر قرآن بالقرآن کے نام لے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، فرق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، کوئی اپنی ملکیت انفرادی رکھ ہی نہیں سکتا ہے، لہذا جس کے پاس 10 مرلے کی 20 مرلے زمین ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، سب ضبط کرنی چاہیے، اور اللہ کے نمائندہ چونکہ حکومت ہے، یہ حکومت کے پاس ہونی چاہیے بس۔ یہ دنیا میں بہت پھیلا تھا نظریہ، اور انہوں نے پھر بڑی گمراہی پھیلائی تھی۔ روس اس کا علمبردار تھا کہ تھوڑا تھوڑا نا پڑھا کریں ان نظریات کو بھی بتاؤ۔ چلیں جی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن کے لیے بھی بہرحال سلف صالحین کو دیکھنا پڑے گا۔ جی آگے چلیے۔ جی 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 دیکھیں، ایک ہے استفادہ کرنا، ایک ہے استفادہ کرنا۔ جو قول صحابی ہے، مثلا نبی علیہ السلام کی تفسیر، بیٹے کا سوال یہ ہے کہ ہم صرف اس کو محدود کیوں نہیں کرتے کہ قرآن کو بس قرآن کی روشنی اور اللہ کے نبی چیزوں کی روشنی میں سمجھی جائے، باقی جو صحابہ کے قوال ہے، تابعین کے قوال ہے، اس کو ہم دوسرے درجے میں رکھیں یا اس کو دلیل نہ بنائیں۔ تو ہر صحابی کا ہر قول کو ہم دلیل نہیں بناتے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی ہم 5 قسمیں کرتے ہیں۔ وہ قول جو غیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس میں لازمی اس صحابی نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو مرفوع حکم میں ہو گئے۔ جو اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں اس کو آپ قرائن پہ رکھ لیں، دوسرے قرائن اور شواہد پہ، بہرحال ہم سے وہ بہتر ہے، ہم سے وہ بہتر ہے۔ اس کو مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے کہا وہ حجت بالغیر ہے، یعنی دیگر قرائن کی وجہ سے بعض وہ حجت ہو جائے گا، حجت اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ واضح؟ بارک اللہ فیک۔